ترک بارڈر پر ملے ہوئے چرواہے کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوتے ہوئے مجھے اپنے وجود پر موت سے روبرو ہونے کے اثرات نمودار ہوتے ہوئے دکھنا شروع ہو گئے اور ایک لمبی آہ بھر کے ایک دفعہ پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس دفعہ میرا جوش تھوڑا کم پڑ گیا تھا، مگر حوصلہ ابھی بھی باقی تھا، کیونکہ پہلے مجھے میرے منزل کا پتہ تھا اور اب مجھے معلوم ہے کہ میں اس وقت منزل سے کتنی دوری پر پڑا ہوا ہوں۔ مگر کامیابی کے لیے پاگل پن چاہیے ہوتا ہے اور اب مجھے ضدی بننا ہوگا، ورنہ یہ صحرا مجھے کھا جائے گا۔ اور یہ مجھے پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ اب مجھے زندگی کے لیے موت سے لڑنا پڑے گا۔ یہ اس چرواہے سے ملتے ہوئے یہ عصر کا ٹائم ہے اور بہت جلد اندھیرا چھا جائے گا، مگر چرواہے کے ساتھ 9 عدد طاقتور اور ہونہار کتے دیکھ کر میرا دماغ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخرکار اس نے اپنے پاس اتنے سارے کتے کیوں رکھے ہوئے تھے، اور میں نے اس سے یہ بات آس کر لی کہ شاید یہاں کسی چیز کا خطرہ ضرور ہوگا، ورنہ وہ اتنے سارے کتے اپنے پاس نہیں رکھتا۔ اور دن کو جب میں کسی جاڑیوں یا گھاس میں داخل ہوتا تو وہاں سے ایک بٹیروں کا گروپ ضرور اڑتا، جو کہ اڑتے ہی پروں سے اتنا زوردار آواز نکالتے کہ جیسے کسی نے بیک وقت بہت سارے ٹریکٹر سٹارٹ کی ہو، اور اس طرح اس اچانک آواز سے میں چونک جاتا۔ اور اس کے علاوہ راستے میں چلتے ہوئے مجھے کئی جگہ کسی جانور کا گوبر بھی پڑا ہوا ملتا تھا، جو کسی خطرناک صحرائی جانور کا گوبر تھا، کیونکہ کتے کے گوبر کا آسانی سے پہچان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا راستے میں جگہ جگہ پڑے ہوئے گوبر سے مجھے اندازہ لگ گیا تھا کہ میں اس جنگل نما صحرا میں اکیلا نہیں ہوں، مگر میں نے کبھی بھی یہ بات سیریسلی دھیان میں نہیں لایا تھا کہ آیا مجھے کسی جانور کی طرف سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر میں اس کالی پہاڑی سلسلے کے نیچے اس میدان میں آگے بڑھ رہا ہوں اور مجھے ایک آخری پہاڑ یہاں سے نظر آ رہا ہے جس کی ناک سی باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ آخری پہاڑ ہے، اور ہر ممکن کوشش کر کے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانے پر خود کو حوصلہ دینے لگا کہ میں نے لازمی اس آخری پہاڑ تک پہنچ کے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اب میں زندگی کی تلاش میں تھا اور اس تلاش نے مجھے ایک دفعہ پھر دوڑایا، اور ارد گرد پہاڑوں کے سروں کو بادلوں نے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس طرح مائکرو بارش کبھی بند اور کبھی شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ اس قدم میں اپنے گھٹنوں سے لیے گئے ہر قدم پر میں وہی دعا پڑھ رہا تھا جو کہ یونس علیہ السلام پڑھ رہا تھا، اور آخرکار اس پہاڑ تک پہنچ گیا، مگر اس طرف دیکھ کر ایک اور پہاڑی سلسلہ پڑا ہوا تھا جس کے آگے پہلی جنگل نما صحرا دور دور تک پھیلا ہوا ہے، اور آبادی تو دور کی بات، انسان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، مگر ہلکی ہلکی اندھیرا چھا گیا ہے، اور مجھے یہاں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا کہ بیٹھ کے سانس لے سکوں، کیونکہ بہت جلد اندھیرا چھانے والا ہے اور مجھے رات گزارنے کے لیے ایک غار کی ضرورت ہے۔ اور اس ٹوٹے پیروں کو اپنے پیچھے کھینچتا ہوا ادھر ادھر بھٹکنے لگا، ادھر گیا ادھر گیا، اوپر گیا نیچے آیا، مگر غار نہیں ملا، اور آگے بڑھتے ہوئے ارمان کرنے لگا کہ راستے میں ملے ہوئے غاروں میں سے مجھے ایک میں رات گزارنا چاہیے تھا، مگر تب دن باقی تھا اور میرا حوصلہ یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے رات کا انتظار کروں۔ اور آخرکار مجھے بہت سارے بڑے بڑے پتھر ملے جو کہ صحرائی ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، اور ایک بڑے پتھر کے نیچے مجھے ایک چھوٹا سا غار مل گیا جو کہ لمبائی میں میرے وجود کے برابر اور چوڑائی میں 2 فٹ کا ہے، مگر بری خبر یہ ہے کہ یہ ایک غار نہیں، ایک سیب تھا جو کہ ایک پتھر کی منہ باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی، اس کے نیچے بارش سے چھپنے کے لیے جگہ تھا جس کا فرنٹ مکمل طور پر کھلا ہوا تھا، اور اس کے نیچے میں بیٹھ نہیں سکتا مگر ہاں لیٹ ضرور سکتا ہوں، اور اسی طرح میں نے اس چھوٹے سے غار میں بمشکل داخل ہو کر لیٹ گیا، مگر یہاں مجھے بڑی زور کی پیشاب آئی ہوئی تھی، اور اپنے چاروں پینٹ کھول کر باہر کی طرف سسو کرنے لگا جو کہ ایک اچھا تجربہ تھا، اور اس طرح سسو کر کے اپنے بچپن کی یاد آ گئی کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ پھر یہاں اس غار میں لیٹ کر مجھے یہ جگہ پسند نہیں آئی کیونکہ یہاں میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کا اگلا حصہ مکمل طور پر کھلا پڑا ہوا ہے، اور میں سوچنے لگا کہ شاید اس پتھروں کے درمیان مجھے کوئی اور اچھا سہار مل جائے گا۔ اس دوران اندھیرا چھا گیا ہے اور میں یہاں غاروں میں ذائقے تلاش کر رہا ہوں، اور اس غار سے واپس نکل گیا، مگر نکلتے ہی میرے قریب کہیں دور گیدڑ چلانے لگے۔ اور اس گیدڑوں کے بونکنے اور چلانے سے مجھے پتہ چل گیا کہ آج رات تو آپ کا خیر نہیں، کیونکہ اس کے چلانے سے لگ رہا تھا کہ وہ ایک نہیں 2 نہیں بلکہ پورا گروپ ہے، اور جلدی جلدی اور بڑے تیزی سے ادھر ادھر سے پتھر اکٹھا کرنے لگا، اور اس غار کے منہ کو آدھا بند کر کے باقی کے پتھر اندر پھینک دیے، اور خود اندر جا کر لیٹ کر اس ایک ایک پتھر پر آیت الکرسی پڑھ کر اس غار کے منہ کو مکمل بند کرنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ گیدڑ میرے وجود کی خوشبو سونگتے ہوئے میرا پیچھا ضرور کرے گی، اور بائی سیکورٹی ہر ایک پتھر پر آیت الکرسی پڑھ لی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جنات اور گیدڑ آیت الکرسی کا وزن نہیں اٹھا پائیں گے۔
سارا دن صبر کرتے ہوئے میں نے اپنے ٹوٹے پیروں کا شدید درد برداشت کیا، اور یہاں تک لگاتار چلتے ہوئے میرے وجود کے گرم خون نے مجھے یہ جان لیوا درد برداشت کرنے میں میرا مدد کی۔ مگر اب میں یہاں آ کر اس چھوٹے سے ہار میں پچھلے 1 گھنٹے سے لیٹا ہوا ہوں، اور میرا خون مکمل طور پر ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور میرے دونوں پیروں میں اتنا درد اٹھ گیا کہ اب وہ دن یاد کر کے مجھ پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں اس تنگ غار میں نے اپنے پیر پلائے ہوئے تو ہے، مگر میں نہ تو بیٹھ سکتا ہوں اور نہ میرے ہاتھ میرے پیروں کو پہنچ رہے ہیں، اور نہ میں یہاں سے باہر نکل سکتا ہوں، کیونکہ باہر بھوکے گیدڑوں کا پورا فوج میرے انتظار میں کھڑا ہے۔ میرے دونوں پیر اتنے سوج گئی ہے کہ سوجتے سوجتے میرے دونوں جوتوں کی تس میں پڑ گئے ہیں، اور دن کے وقت راستے پر گھٹنے کے بل آتے ہوئے میں نے کبھی بھی اپنے پیروں سے جوتے نہیں نکالے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ایک بار میں نے اپنے پیروں سے جوتے نکالے تو دوبارہ ان کے پہننے کی ہمت مجھ میں نہیں ہوگی، اور شدید سوجن کی وجہ سے میں یہ جوتے دوبارہ پہن بھی نہیں سکتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جوتے نکالتے ہوئے اگر ایک دفعہ میں نے اپنے پیروں کو اسی حالت میں دیکھ لیا تو میرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اور مجھ میں اتنی بڑی صحرا کو پار کرنے کی ہمت باقی نہیں رہ پائے گی۔ پھر یہاں اس غار میں لیٹا ہوا میں کچھ دیر تک ٹھیک رہا، مگر پھر اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے سے میرے دونوں پیروں میں اتنا شدید درد اٹھ کھڑا ہوا جیسا کہ کسی نے میرے پیروں میں کیل ٹوکی ہو۔ اس وقت میں نے پیر پلائے ہوئے ہیں، اور میرا ہاتھ میرے پیروں کو نہیں پہنچ رہا، اور یہ وقت میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اور میں نے لگاتار اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کیا، اور دعائے یونس بار بار پڑھ رہا تھا۔ دعائے یونس سے مجھ پر اس جان لیوا در میں نیند طاری ہوئی، اور میں سو گیا۔ اب میں خواب دیکھ رہا ہوں جس میں ایک بہت بڑی صحرا کے بیچوں بیچ کھڑا ہوں، اور میرے کاندھے پر کوئی بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے، مگر میں اس بوجھ کو گرا نہیں سکتا، اور چلا رہا ہوں۔ اچانک 7 سفید پوش لوگ آئے اور میرے ارد گرد کھڑے مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے جوان، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں اتنا زور زور سے چلا رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میرے کاندھے پر ایک بھاری بوجھ پڑا ہوا ہے جس سے میں تکلیف میں ہوں، مگر میں اسے گرا نہیں سکتا۔ اور اس طرح ان 7 سفید پوش لوگوں نے مجھ سے میرا بوجھ تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا اٹھا لیا، اور یوں مجھ سے تکلیف دور ہو کر ہم نے آگے کے لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ اور راستے میں چلتے ہوئے یہ لوگ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور آپ کی منزل تک آپ کے ساتھ ہیں۔ اور راستے میں چلتے ہوئے یہ لوگ نہ تو مجھ سے آگے جا رہے تھے اور نہ مجھ سے پیچھے، بلکہ میرے بوجھ کا ایک ایک حصہ اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے میرے ارد گرد گول دائرے میں ساتھ ہی آگے بڑھ رہے تھے، اور میں ارد گرد ان کو دیکھ رہا ہوں جو کہ اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر ان لوگوں کے درمیان میں سفر کرتے ہوئے میں پچھلے کافی ٹائم سے حالت سفر میں ہوں، اور اچانک ان کو آواز دینے لگا کہ کہیں بیٹھ جائے، میں تک چکا ہوں۔ تو اس طرح ان لوگوں نے مجھے ایک جگہ لے جا کر ایک غار میں بٹھایا، اور میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر میرے ارد گرد بیٹھ گئے، مگر میرا بوجھ اب بھی ان لوگوں کے کاندھوں پر پڑا ہوا ہے۔ مگر اچانک ایک سفید پوش نے وہ بوجھ میرے پیروں پر گرایا اور کہا کہ یہ لو اپنا بوجھ، میں تک چکا ہوں اور اسے مزید آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ اور اس دوران اس 7ویں شخص کے ہاتھوں میرا بوجھ میرے پیروں پر گرتے ہی اچانک نیند سے بیدار ہوا، اور میرے پیروں میں اتنی شدید درد اٹھ کھڑی ہوئی کہ جیسا میرے پیروں کی تلیوں میں 1000 کیل کسی نے ٹوکے ہو۔ اور میں نیند سے اس لیے بیدار ہوا کہ باہر گیدڑ صاحبان حاضر ہوئے ہیں، اور اس دوران میں جس غار میں لیٹا ہوا ہوں یہ گیدڑوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اور اتنی بری طرح آوازیں نکال رہے ہیں کہ یہاں اندر مجھ پر ڈر کے مارے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اور یہاں ایک دفعہ پھر میں اپنے پیروں کا درد بلا بیٹھا اور اپنے سر کا غم کھانے لگا کہ اگر گیدڑ بیڑیوں کے ہاتھوں لگ گئے تو یہ تو تمہارے ہڈیوں سے گوشت نوچ لیں گے۔ اور اس طرح گیدڑوں کا سامنا کرنے سے مجھ سے میرا دیکھا ہوا خواب بھول گیا، جو کہ مجھے پھر تیسرے دن یاد آیا تھا کہ ہاں میں نے ایک ایسا خواب بھی دیکھا تھا۔ یہاں آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ اس طرح سفید پوش لوگوں کی باتیں کوئی اس طرح سرعام میڈیا پر نہیں کر دے، مگر اب چونکہ میں نے اپنی کہانی شروع کی ہوئی ہے تو یہاں یہ بتانا لازمی ہے، جس سے شاید آپ لوگ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرو اور آپ کا اپنے رب پر بھروسہ اور بھی بڑھ جائے۔ خیر یہاں اس غار میں لیٹا ہوا گیدڑوں نے بڑا کوشش کیا کہ کسی طرح مجھ تک پہنچ سکے، مگر میں نے غار کے سامنے رکھے ہوئے ہر ایک پتھر پر آیت الکرسی دم کر کے رکھا تھا، جو کہ ان کے بس میں نہیں تھا کہ ان پتھروں کو گرا سکے، حالانکہ یہ پتھر اتنے بڑے نہیں تھے۔ اور اس طرح یہ بھوکے گیدڑ یہاں باہر کسی ٹائم تک بونگتے رہے اور چلے گئے۔ کافی ٹائم ہو گیا کہ خاموشی چھا گئی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ میرا دھیان ایک دفعہ پھر اپنے پیروں پر مرکوز ہوا، اور اس دفعہ کا ڈر مجھے پتا تھا کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ انسان میں برداشت کا ایک حد ہوتا ہے جس کے بعد اس کی موت لاحق ہو جاتی ہے۔ اور یوں میں نے آخری مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیا اور موت کو گلے لگانے کا ارادہ کر لیا، مگر مجھے موت نہیں آئی۔ میرا رزق اب بھی دنیا کے سطح پر موجود ہے، مگر بارڈر پر میرے دونوں پیر ٹوٹنے سے لے کر یہاں تک میرے آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہیں نکلا ہے، حالانکہ میں شدید درد میں مبتلا ہوں، مگر مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں۔ اور مجھے مرد ہونے کا یہی پتہ چلا کہ عورتیں کہتی ہیں کہ مرد بڑے مضبوط ہوتے ہیں
اور یہاں مجھے پتہ چلا کہ عورتیں سچ کہتی ہے، واقعی مرد بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ مجھ پر کبھی بھی ایسا برا وقت نہیں آیا، اور اگر آیا ہے تو وہ یہی وقت تھا، اور میں نے اس سے یہ بات سیکھ لی کہ مرد دنیا کے بڑے سے بڑے صحراؤں اور دریاؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اگر عورت کی زبان سے ایک من پسند لفظ سننے کو نہ ملے تو یہ تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ خیر، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ میں سٹوری کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا، اور یہاں اظہار میں لیٹا ہوا میں شدید در میں مبتلا کافی مرتبہ سو گیا، اور وہی خواب دوبارہ دیکھ کر جاگ جاتا، مگر مجھے اس دوران یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آیا اس طرح کی شدید در میں سچ میں سو کے خواب دیکھ رہا ہوں، یا جاگتے جاگتے یہ خواب بار بار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور یوں اس شدید در کا مقابلہ کرتے ہوئے صبح کی روشنی چھا گئی، اور یوں میں نے غار کے سامنے ایک پتھر ہٹا کر سر باہر نکال کر معائنہ کر لیا تو باہر سب کچھ ٹھیک تھا، اور غار سے نکل کر اپنے پیروں کا معائنہ کرنے لگا جس میں سوجن کا مقدار مزید بڑھ گیا ہے، اور ایک دفعہ پھر وہ ساری پرانے کپڑے اپنے گھٹنوں پر باندھ کر دوبارہ سفر کے لیے تیار ہوا، مگر یہاں بیٹھ کر میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر میں پہاڑوں کے دامن سے ہوتے ہوئے آگے بڑھوں تو یہاں جنگلی جانوروں کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور رات کو بارڈر پار کرنے سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ آبادی کی روشنیاں پہاڑوں کی الگ سمت میں دکھائی دے رہی تھی، تو یہاں میں نے خود سے یہ مشورہ کر لیا کہ میں نے پہاڑوں کے دامن پر بنے راستے سے نہیں جاؤں گا، بلکہ اس جنگل نما صحرا کے بیچ میں آگے کراس نکلوں گا، جو کہ میرے شک کے مطابق آبادی اسی سمت میں ہے، جو کہ کئی کلومیٹر دور مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، اور میں جس زگ راستے سے گیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو میپ کے تھرو سمجھا رہا ہوں، مگر بری خبر یہ ہے کہ اب تک میں جس راستے سے جا رہا ہوں وہ پہلے کبھی ڈنگی کا راستہ ہوا کرتا تھا جس کا ایک سمت معلوم تھا، مگر اب میں جس راستے سے نکل پڑا ہوں نہ تو یہاں کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی سمت، اور یوں میں نے یہاں سے آگے کے لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ دن کے شاید 10 بجے ہوں گے، جو کہ آسمان میں سورج سے مجھے اندازہ لگ رہا تھا، میں اسی صحرا میں اسی طرح اپنے پیروں کو پیچھے کھینچتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، مگر میرا ایک پیر توڑا اور دوسرا بہت زیادہ درد کر رہا تھا، جس سے مجھے شک ہونے لگا کہ شاید میرا ایک پیر ٹوٹ چکا ہے اور دوسرا جوائنٹ سے نکل گیا ہے، اور دل ہی دل میں یہ بات سوچنے لگا کہ اگر میں اپنا بایاں پیر جو کہ جوائنٹ سے نکل گیا ہے کسی جگہ 2 پتھروں کے درمیان رکھ دو اور اپنی طرف زور سے کھینچ لوں تو شاید جو جوڑ اپنی جگہ سے نکل گیا ہے وہ اپنی جگہ پر واپس لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور بری خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ راستے میں سفر کرتے ہوئے مجھے ایسے ہی پتھر ملے جو کہ وی شکل میں پڑی ہوئی تھی، مگر قیامت یہ ہے کہ یہ پتھر تھوڑی سی اونچی جگہ پر پڑی ہوئی تھی جس کے نیچے ایک چڑھائی سا ہے، اور بہت سارے صحرائی نوکیلے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور میں بھی بادشاہ تھا، کسی فلمی سین کی طرح اپنا بایاں پیر اس پتھروں کے درمیان میں پھنسایا اور نیچے بیٹھ کر اپنی طرف زور دینے لگا، اور جھٹکا لگاتے ہی میرا پیر پتھروں کے درمیان میں سے چھوٹ گیا اور میں اس اونچائی سے نیچے گر گیا۔ اب میں اپنے پیر کے جوڑ کو ٹھیک کرنے میں کامیاب تو نہیں رہا، مگر میرا دایاں ہاتھ بھی گیا کام سے، اور میرے دونوں پیر پتھروں سے ٹکرائے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس ٹکر کے بعد جو قیامت آئے گی وہ شاید میں برداشت نہ کر پاؤں۔ اب میں دنیا کی اس ذلت میں مبتلا ہوں کہ اب پیروں کو گولی مارو مگر میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو چیک کرنے لگا اور حرکت دینے لگا، مگر میرا ہاتھ سلامت ہے اور ٹوٹنے سے بچ گیا ہے، مگر میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کسی نوکیلے پتھر کے ساتھ بڑے زور سے ٹکرانے کی وجہ سے مکمل برباد ہے، اور آدھے ہتھیلی سے جلد ہٹ گئی ہے جس سے لگاتار خون بہہ رہی ہے، مگر اللہ نے مجھے بڑا برداشت دیا تھا، اور آنکھوں سے ایک آنسو بہائے بغیر ہتھیلی پر کپڑا باندھ کر آگے کے لیے روانہ ہوا۔ مگر سب سے دردناک بات یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے میرا دایاں ہتھیلی جو کہ میرے سفر کے دوران میرا بڑا مددگار تھا، اب اس میں نہایت درد کے ساتھ ساتھ لگاتار خون بہہ رہا ہے، مگر میں خون رکنے تک انتظار نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے شام سے پہلے یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ کل رات گیدڑوں کی گروپ کو دیکھ کر میں ڈر گیا تھا، کیونکہ اگر میں اپنی موت مروں تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا، مگر گیدڑوں کے ہاتھوں مرنا تھوڑا دردناک ہوگا۔ اس دوران میرے ہاتھ سے لگاتار خون بہنے کی وجہ سے مجھے شدید قسم کی پیاس لگ گئی، اور میرے پاس صرف 2 گھونٹ پانی باقی ہے، اور کل دن اور رات میں صرف آدھا پیکٹ بسکٹ کھا چکا ہوں، اور اب مجھے شدید قسم کی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی بڑی زور کی لگی ہے، مگر میں یہ بسکٹ نہیں کھا سکتا، کیونکہ اگر میں یہ بسکٹ کھانے لگوں تو اتنا پانی بھی پینا پڑے گا، جو کہ میرے پاس صرف 2 گھونٹ بچ گئی ہے، اور میرا سفر نامعلوم مدت تک لمبا ہے، مگر میرے وجود میں انرجی ختم ہونے کو قریب تھی، اور مجھے پتہ اس سے چل رہا تھا کہ میرا وجود لگاتار کامتا ہوا میرا وزن بڑے مشکل سے برداشت کر رہا تھا، کیونکہ میں نے کسی کٹارہ گاڑی کی طرح اپنے وجود پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں، جس سے مجھے صرف اور صرف ایک پیدا یا نقصان ملا ہے، اور لگاتار اپنے گھٹنوں پر دوڑتے ہوئے اب میں اس صحرا کے بیچوں بیچ پہنچ چکا ہوں، مگر میرا وجود کامتا ہوا دیکھ کر اب مجھے نہیں معلوم کہ یہاں تک پہنچنا پیدے میں شمار کروں یا نقصان میں، مگر پھر بھی میں مرتے دم تک حوصلہ نہیں ہار سکتا، اور مجھے معلوم تھا کہ منزل موت ہے، بس سفر کا مزہ لو، خاک ہوئی سبھی حسرتیں اب فقط مرنے تک زندہ ہو،
مگر منزل کو کیا خبر کہ سفر نے کیا کچھ چھینا ہے مجھ سے۔ مگر صورت یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، بیمار صحتیاب بھی ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل بھی جاتے ہیں، مشکل آسانیوں میں بھی بدل جاتی ہے۔ مگر موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں جینے کا لالچ ہو، اور یہاں میں لالچی ہو گیا تھا۔